السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اچھے اخلاق سے مزین کر دے، وہ اخلاق جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے غموں، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں کا مداوع فرما دے، میری پریشانیوں اور فکروں کو ختم کر دے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے نجات دے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اپنے آپ کو حق میں مشغول رکھوں اور باطل سے بچ جاؤں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ نفس، شیطان اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کر سکوں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید سننا اور سنانا سب سے عمدہ اور بہترین ذریعہ تذکیر ہے، یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آج ہم انشاءاللہ معانی القرآن کا پروگرام شروع کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے۔ پہلے تلاوت۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہوگا اسے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ہی دراصل شرک ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی خود وضاحت کر دی ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے غائبانہ مدد مانگتا ہے تو یہ دراصل شرک ہے۔ عبادت کی اصل ہی پکارنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی بھی طرح کی غیبی مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے تھے اور سرکش شیطان کو پکارتے تھے، تو گویا انہوں نے دیویوں اور شیطانوں کو اللہ کے بالمقابل لا کھڑا کیا۔ جو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی وہ غیر اللہ سے مانگنے لگے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی، ولی، پیغمبر، کسی نیک انسان کو پکارتا ہے، یعنی شیطان کو نہیں پکارتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا محمد آپ میری مدد کریں، یا رسول اللہ مدد، تو یہ پکارنا غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پکارنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، یعنی شیطان پر، رجیم ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا، اور میں ضرور انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔
تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح انسان پر قابو پاتا ہے، کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ وہ امیدیں دلاتا ہے، اور امید دلانا کیا ہے کہ پھر انسان خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ورغلاتا ہے کس بات سے، کہ آخرت میں کوئی حساب نہیں ہونا، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم، اور نہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ بس ایسے ہی بنی ہوئی باتیں ہیں۔ سو وٹ اگر جنت نہ ہوئی، جہنم نہ ہوا، تو تم کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ اور اس طرح بھی ورغلاتا ہے کہ انسان کو غلط کاموں پر لگا دیتا ہے اور وہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو تسلی دلاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ابھی تو اپنی من موجی کرو، کیونکہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر خوب عیش کر لو، کیونکہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، کوئی اور جہان نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں بھی اس کو سجھاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں، اور اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ اس میں جیسے دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کے کان وغیرہ کاٹتے تھے، چیر کر سوراخ کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر کچھ نشان بناتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر، آگ وغیرہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے آگ کس لیے پیدا کی؟ کہ اس کو پوجا جائے، ہر وقت آگ جلا کے اور اس کے آگے سجدے کیے جائیں اور اس سے مدد مانگی جائے۔ یعنی دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے کیا ستاروں کا یہ مقصد بتایا ہے، چاند کا یہ مقصد بتایا کہ اس کو الہ بنا لیا جائے، اس کو معبود بنا لیا جائے۔ کچھ لوگ سورج پرست ہیں، کچھ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں۔ اسی طرح تبدیلی میں فطرت کی تبدیلی بھی، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی تبدیلی بھی آتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو مرد بنانا، مردوں کو عورت بنانا، یہ تبدیلیاں بھی فطرت کے خلاف ہیں، اور شیطان انسان کو یہ راہیں بھی سجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس ڈیزائن پر، جس طریقے پر جو کچھ بنایا ہے، اس کو ایز اٹ از لینا ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ جائے۔ جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے بندہ وہ نہ کرے، اور بندہ اس کے مقابلے میں شیطان کی بات مانے، اور شیطان انسان کے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس سے اپنی مرضی کے کام کراتا ہے۔ یہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے۔ یعنی شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہے، بظاہر بڑے خوشنما ہیں لیکن حقیقت میں دھوکہ ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسی بات کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا چیلا ہے جو مختلف طریقے سے مجھے ورغلانا چاہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول و قرار میں اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، تمناؤں پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ یعنی انسان کی خوش فہمیاں اور خام خیالیاں اس سے سزا کو دور نہیں کر سکتی، کہ انسان کو وہ ملے جو انسان چاہے، انسان کو وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ ہمارے حق میں اچھا چاہے، اس کے لیے پھر ہمیں خود کو
اچھا بنانا ہوگا، اور اچھا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا اس زندگی میں۔ اور یہ بات انسان یاد رکھے کہ جو کچھ انسان کرے گا وہ اپنے سامنے پائے گا، جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی غلطی جب انسان کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے تو وہ عمل، وہ جرم کل قیامت کے دن انسان ہی کے خلاف گواہی دینے والا بن کر آئے گا، اگر انسان نے دنیا میں اس سے توبہ نہ کی اور اپنی اصلاح نہ کی۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کھجور کی گٹلی میں شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار ہو، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا، خلیل اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں اور وہ مومن ہوں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا اور ہر آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، قرب کا مقام عطا کیا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ چیزوں پر نظر ڈالا کریں تو سوچا کریں یہ اس کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، ان درختوں کا مالک بھی اللہ ہے، یہ پھول جو میرے گارڈن میں ہیں ان کا اصل مالک اللہ ہے، یہ بچے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں ان کا اصل مالک اللہ ہے، خود میرے ہاتھ پاؤں، میری آنکھیں، میری زبان، یہ سب کچھ ان کا اصل مالک اللہ ہے۔ میرے پاس یہ نعمتیں اللہ کے فضل کے طور پر بس وقتی طور پر آئی ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنا اس شکل میں ہے کہ میں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں۔ اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا تو کل یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور اس پر پھر انسان کی پکڑ ہوگی۔ نیکسٹ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، حالانکہ تم خود ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس سے آپ اسلام میں عورت کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے پاس رکھا، اور ان کے حقوق کی حفاظت کی، اور ان سے متعلق امور کی وضاحت فرمائی۔ اس سے ان کی اہمیت اور قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح کمزور بچوں، یتیم بچوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری دل کی تنگی ہے، اور دل کی تنگی میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں تو بہت کنسرنڈ ہوتا ہے لیکن دوسرے کو حق دینے کے بارے میں دل کھلا نہیں کرتا، اور خصوصاً اس وقت جب دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہو۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے ایک معمول کی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ مسائل سنگین نوعیت کے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپس میں مل جل کے رہنا، صلح کے ساتھ رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے شوہر کے رویے سے تنگ آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے بے رغبتی ہو جاتی، چارم ختم ہو جاتا ہے، اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیا چاہتی ہے کہ بس اس سے یا تو علیحدگی اختیار کر لے یا کوئی اپنا کوئی اور رستہ اختیار کر لے، بس اب مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور اسی طرح مرد کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل الوف ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان وہ محبت اور سکون اور ایک دوسرے کے لیے رغبت نہیں ہوتی کہ وہ اچھا نباہ کر سکیں، معروف طریقے سے رہ سکیں۔ ایسے میں دین کیا چاہتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں
زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، کمپرومائز کر لیں، ایک دوسرے کی کمی کمزوری کو تسلیم کر لیں کہ یہ دوسرے کے اندر یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری کے باوجود مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص بالکل پرفیکٹ ہو ہمارے لیے اور اس کے اندر ہر وہ چیز پائی جائے جو ہم چاہتے ہوں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ہر وہ چیز پیدا کر لیں جو دوسرا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، دوسرا آپ سے چاہتا ہے؟ نہیں، نہ ہم کسی کے معیار پر پورے اتر سکتے ہیں اور نہ کوئی ہمارے معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق کی طرف جانے، جدائی اختیار کرنے کی بجائے قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے، صلح کو ترجیح دی جائے، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، دونوں کو الگ کر دے، اور وہ صلح کو نفس پہ بڑی بھاری کر دیتا ہے۔ یعنی صلح کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کا ایمان مضبوط ہو تو اس کے لیے صلح کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرے کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرے کے دل سے اتر جانے کے باوجود اس کی خوبیوں کو دیکھنا اور ان کی قدر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سارے مشکل کام، ان سے بہتر درجے کا عمل؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موننے والی چیز ہے۔ یعنی آپس کا اختلاف دین کو نقصان دیتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں جو دیندار ہیں، جو لوگوں کے سامنے ایک دین کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، جب وہ آپس میں بدسلوکی پر اترتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر معاملات صرف گھر کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ معاشرے کے اندر ایک تصور آتا ہے کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دین پڑھنے کا اور دین سیکھنے کا، کیونکہ لوگوں کے رویے نہیں بدلتے، تو وہ ان انسانوں کو چھوڑ کر دین پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ کی خاطر صبر کر لینا چاہیے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کے بعد اللہ کی خاطر صبر کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ بچوں کی خاطر انسان صبر کر لے، دوسرے انسان کے فائدے کی خاطر صبر کر لے کہ میں اگر اس کو چھوڑ گئی تو اس کا کیا بنے گا، اس کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ جو شخص، جو مرد اپنی بیوی کے حق میں اچھا نہیں ہوتا نا، وہ اس کی خاندان سے بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی، وہ ان کے ساتھ بھی اس کا اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ لہٰذا باقی سب تو اپنے اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بیوی کو تو مستقل ساتھ رہنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کے لیے زیادہ مشکل اور بھاری کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں انسان اپنے آپ کو یعنی کہ اس میں عام طور پر میں ایک ایکسرسائز دیتی ہوں کہ ایک پیپر لیں اور اس میں درمیان میں ایک لکیر لگائیں، دائیں طرف لکھیں ساتھ رہنے کے نقصانات 1 2 3 4، اور بائیں طرف لکھیں جدا ہونے کے نقصانات، اور پھر ان کو جب نیچے لکیر لگا کے ان کو گن کے لکھ لیں، ایک میں 5 ہیں اور ایک میں 4 ہیں، جس میں 4 نمبر آ جائے اس کو جی۔ تو پھر یعنی ہر انسان، کیونکہ ہوتا پتہ ہے کہ ہم ایسے اختلافات میں عموماً ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں، ایموشنز کو الگ رکھ کے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، سکون سے بیٹھ کے سوچیں، اور پھر اس کے احسانات اور میرے احسانات وہ بھی لکھ لیں، اور پھر اینڈ پہ سوال کریں کہ کیا یہ احسانات میں نے اللہ سے اجر پانے کے لیے کیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اگر اللہ سے اجر پانے کے لیے کیے ہیں تو بس پھاڑ دیں، پھر کاغذ کاٹا لگا دیں کہ جو بھی احسان کی، ٹھیک ہے؟ اس شخص کی زیادتیاں اور میری زیادتیاں، اس نے کیا کیا میرے ساتھ کیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیا، یہ جب تک دونوں نہیں لکھیں گے انصاف کی بات نہیں ہوگی، صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دوسرا شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جہاں موقع ملتا ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ سنا جاتے ہیں،
کچھ نہ کچھ باتیں کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں نقصان دے جاتے، کچھ نہ کچھ چھپا جاتے ہیں، سنسیئرٹی کا وہ لیول نہیں رہتا، چیزیں باتیں شیئر ہونے کی بجائے چھپائی جانے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں رہتا اور معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان اللہ کا حکم سمجھ کر کے کہ بس صلح خیر، ساتھ رہنا ہی بہتر ہے، الا یہ کہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہو جائے اور اس کی آخرت خطرے میں پڑ جائے تو پھر وہ صورت تو الگ ہے۔ آپ اس میں ایسی تکلیف دہ صورتحال جب کبھی بھی ہو تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر لیں۔ وہ فرعون کے ساتھ رہی تھی، اور فرعون کتنا متکبر تھا اور دین کا کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن وہ اللہ کی بندی گزارا کر گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جتنے مشکل حالات میں آپ اپنے دین پر چل رہے ہوں اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے، اتنا ہی بڑا ہے۔ پھر فرمایا اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی حرص رکھتے ہو، یعنی ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی صورت میں 100% انصاف نہیں ہو سکتا، تو تم ایک ہی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو کہ اس کے کوئی حقوق ہی نہ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یعنی بالکل حالات ناگزیر ہو گئے ساتھ رہنے کے، تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ یعنی بسا اوقات آپس میں جب بن نہیں پاتی اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بد زنی، بدگمانی اور بہت ہی نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، تو اور کسی صورت وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، سپریشن ہونے کے باوجود بھی دل پتھر کا، کیونکہ پتھر نہیں چینج ہوتے نا۔ کبھی دیکھا کوئی پتھر بدلا ہو؟ پتھر جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے دل بھی پتھر ہوتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں، ان کو جتنی چاہے نصیحت کر لو، ان کو جتنے چاہے دلائل دے دو، ان کے ساتھ جتنی چاہو مہربانی کر لو، وہ پتھر کے پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے بدقسمتی سے۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان پتھر کے ساتھ نہ ٹکرائے، کیونکہ پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا، تو بہتر ہے پھر انسان الگ ہو جائے۔ اگر فلیکسیبلٹی ہے، کچھ بھی حالات بدلتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہوئیں گی، اور اس کے لیے انسان کیا دیکھے کہ کیا یہ ابتدا سے ہی یہ سب کچھ ایسا چل رہا ہے، پہلے دن سے ہی ایسا چل رہا ہے، یا بیچ میں آ کے کوئی گڑبڑ ہوگی، وہ کہاں سے گڑبڑ چھڑی، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا۔ اگر کوئی چارہ ہے، کاؤنسلنگ کروائی جائے، اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آخری چارے کے طور پر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، پتھر تبدیل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں الگ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر سیدھی بات کو بھی الٹا لے لیتے ہیں۔ آپ سنسر خلوص سے بات کریں، آپ اچھے سے اچھا مشورہ دیں، آپ خدمت کریں، آپ ہر چیز کو الٹا لیں گے۔ ہاں کوئی مطلب ہوگا نا اس لیے مسکرائی، ہاں کوئی فائدہ ہوگا اس لیے اچھی سی ڈش بنائی، ہاں کچھ کوئی مطالبہ کرنا ہوگا نا تو اس لیے یہ کام کیا، یعنی اچھائی کو بھی نہیں مانتے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کام ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے اور اپنے سکون کو برباد نہ کرے، پھر الگ ہو جائے اور معاملات اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ وسعت عطا کر دے گا۔ یعنی اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اور یعنی علیحدگی اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن ہمیشہ ناپسندیدہ نہیں ہوتی، کیونکہ علیحدگی وسعت کی کھڑکی ہے، یعنی وہاں سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت زینب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دونوں ہی بڑے نیک تھے، متقی تھے۔ حضرت زید کو تو جنت کی بشارت ملی تھی، اور پھر حضرت زینب بھی اتنی نیک پاک باز خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے خود کر دیا، یعنی کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اور یہ سعادت صرف حضرت زینب کو ہی ملی کہ جن کا نکاح اللہ نے کیا۔
ہم؟ تو لیکن آپس میں نہیں بنی، مزاج نہیں ملتے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. اس صورت میں بھی انسان سوچتا ہے کہ الگ ہوئے تو یہ مشکل ہوگی وہ مشکل ہوگی. نہیں، پھر الگ ہونا بھی، کیونکہ اگر علیحدگی کا فیصلہ کر لینا پھر کاغذ لے کے بیٹھ جائیں، اور علیحدہ ہونے میں کیا کیا نقصان ہوگا وہ دیکھیں، اور کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں، اور پھر انسان ڈیسیژن لے لے. انڈیسائسو رہنا، کنفیوز رہنا، اور صرف ایک تذبذب کی حالت میں رہنا، یہ انسان کا وقت ضائع کر دیتا ہے، انسان کی زندگی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو پھر معلق نہ رہے انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی ان صفات کے ساتھ دعا کرے، واسعا حکیمہ، اللہ تو وسعت دینے والا اور سارے فیصلے تیرے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تنگیوں کو کشادگی میں بدل دے گا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کے احکامات ضائع کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ سے غافل ہیں، وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان سب کو لے جائیں، اٹھا پھینکیں، ختم کر دیں، اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے ہم لوگ کہ اگر ہم جو چاہیں اور پھر بھی ہمیں وہ سب نعمتیں ملتی رہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم سے درگزر کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کو راضی رکھنے، راضی کرتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. امتحان ہمارا ہے، اور ہر بندہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی کیا چاہتا ہے. اگر یہ صرف دنیا کے فائدے چاہتا ہے اور دنیا میں ہی مگن ہو گیا تو اس کو دنیا مل جائے گی، اور اگر یہ آخرت چاہتا ہے تو یقیناً اس کو آخرت میں ثواب ملے گا. آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی نظر ہے نا اس انسان کی جو صرف دنیا پہ فوکس کیے ہوئے اور آخرت کو بھولے ہوئے. عقل مند وہ ہے، وسعت نظر اس کی ہے کہ جو یہ مانگ سکتا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کو بھول کر صرف دنیا مانگنا نقصان دہ ہے. اور یہاں سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے نیک اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کوئی نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ مل جائے تو وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گی. مثلا روزہ دنیا کے فائدے کے لیے رکھے کہ میری ڈائٹنگ ہو جائے، میری صحت اچھی ہو جائے. تہجد اس لیے پڑھے کہ اس کا کاروبار اچھا ہو جائے، پروفٹ زیادہ ہو جائے. اللہ کی عبادت مقصود نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو. تو جو شخص دنیا پانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اس کو جو اللہ نے لکھی اس کے لیے دنیا اس کو دے دے گا. لیکن نقصان کیا ہے کہ دنیا کے غموں میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور دنیا کا غم لگانے سے انسان آخرت کی فکر سے نکل جاتا ہے. لیکن جب آخرت کا غم لگتا ہے تو دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں. لہذا انسان یہاں بھی سکھ میں، وہاں بھی سکھ میں، اور جتنا جو آخرت کی فکر کرے گا اسی حساب سے اس کے دل سے دنیا نکلے گی.
اور دنیا کو نکالنے کا اور دنیا کو پیچھے کرنے کا یہی سب سے بہترین نسخہ ہے۔